اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں سورہ یونس، اور اس کی ہم آیت نمبر پڑھیں گے، آیت نمبر 88۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ نے کہا، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، انکا آتیت فرعون وملأہ، بے شک تو نے عطا کیا ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو، زینت دی ہے، واموالا فی الحیات دنیا، کہ تو نے اس کو دنیا کی زندگی میں مال دیا ہے۔ اب یہ جب بات کی جاتی ہے نا کہ مال کی اور زینت کی، تو اس سے مراد صرف یہ چیز نہیں ہے کہ کیونکہ بات آ رہی ہے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو مال دے، یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے جو لوازمات ہیں ان میں تو نے انہیں مزین کیا ہے، بہت زیادہ دیا، ان کی اکانومی بہت مضبوط کی ہے۔ تو وہ دعا کر رہے ہیں، اے ربنا، اے ہم کو پالنے والے، لیضلوا عن سبیلک، کہ اس لیے تو نے ان کو دیا ہے کہ تو یہ رستے سے گمراہ کریں۔ اللہ نے اس لیے نہیں دیا، وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تو نے ان کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے، ویل سیٹلڈ کیا ہوا ہے، اور یہ کام کر رہے ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ ربنا، اے ہم کو پالنے والے، اطمس علی اموالہم، ان کے مالوں کو مٹا دے، وشدد علی قلوبہم، ان کی سوچ کو سخت کر دے۔ اب یہ وہی جو ہم نے سورہ اعراف میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے فرعون کو اور اس کی قوم کے لوگوں کو پکڑا، ہم نے طوفان بھیجے، جراد، ٹڈیاں، خون، اور یہ نشانیاں بھیجے، مینڈک بھیجے تاکہ وہ غور کریں، مگر انہوں نے غور نہیں کیا۔ ایون کہ وہ یہ کہتے کہ ہر دفعہ یہ کہتے کہ موسیٰ اپنے رب سے کہے کہ ہم سے یہ عذاب ہٹا دے تو ہم بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ بھیج دیں گے، اور ہر دفعہ وعدہ خلافی کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ ان کی سوچ جو ہے وہ تو سخت کر دے، یہاں تک کہ فلا یؤمنوا، یہ ایمان نہ لائیں، حتی یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ درد دینے والے عذاب کو دیکھ لیں۔ قال، اللہ نے کہا، قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی جو پکار ہے وہ سن لی گئی، فاستقیما، پس تم دونوں قائم رہنا، ڈٹے رہنا، فاستقیما، پس تم، اب دیکھو نا یہاں اس نے فاستقیما کا ترجمہ لکھا ہے تم دونوں ثابت قدم رہنا، تم دونوں کھڑے نہیں رہنا۔ تو ہر جگہ ایک لفظ کا مطلب ہوتا ہے، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، ان لوگوں کے پیچھے نہ چلنا جو جانتے نہیں ہیں۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اور ہم نے پار اتارا بنی اسرائیل کو سمندر کے، فاتبعہم فرعون، تو پیچھا کیا ان کا فرعون نے، وجنودہ، اس کے لشکر نے، بغیا و عدوا، بغاوت، سرکشی سے اور دشمنی سے، یہاں تک کہ حتی اذا ادرکہ الغرق، کہ وہ غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ اب فرعون جو تھا، جو اتنا سخت جان تھا، اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا تھا، وہ کہتا ہے، کالا، کہتا ہے، آمن، تو کہ میں نے مان لیا، میں مانتا ہوں، انہ، یہ کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا، صرف، الذی، وہ جو، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس کے ساتھ اسرائیل کے ماننے والے ایمان لے کر آئے ہیں، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہہ رہا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ الآن، کیا اب، وقد عصیت قبل، اور تو نافرمان ہے پہلے، وکنت من المفسدین، اور تو فساد کرنے والوں میں سے، فالیوم، پس آج کے وقت، ننجی کا، ہم تجھ کو نجات دے رہے ہیں، بے بدنک، ساتھ تیری باڈی کے، مطلب تیری جان قبض کر رہے ہیں، لتکون، تاکہ تو ہو، لمن، واسطے، ان شخص کے، خلف کا، جو تیرے پیچھے ہے، آیا، نشانی۔ تو یہ جو لوگ جو بات کرتے ہیں نا کہ باڈی کو چھوڑ دیا، باڈی تو ہر ایک کی چھوڑتی ہے، اور جو قدیم مصری جتنے لوگ ہیں وہاں آپ کو پتہ نہیں سب کی باڈیز آپ کو مل جائیں گی، اچھے خاصے لوگوں کی، خاص طور پہ جو شاہی لوگ تھے انہوں نے خود پریزرو کی ہوئی تھی۔ تو یہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون ہے فرعون، کون سا ہے، اور اس کے نام رکھے ہوئے، کہہ رہے ہیں ایک نہیں پتہ نہیں کتنے فرعون ہیں، کیونکہ بہت سوں کی ان کو ممیاں مل گئی۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ، اور بہت سارے جو انسان ہیں، ان آیاتنا، ہماری آیات سے، ہماری تعلیمات سے، لغافلون، غافل ہے، جیسے یہ فرعون غافل تھا۔ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي اسرائیل، تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو اسٹیبلش کیا، مبوّأَ صِدْقٍ، اچھے سے اسٹیبلش کرنا، مطلب وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، ہم نے ان کی معیشت بہت اچھی کی، یہ نہیں کہ ان کو ہم نے پھل فروٹ دے دی، پھل فروٹ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے تب یہ تو سب کچھ اگتا ہے، اسی سے تو معیشت منظور ہوتی ہے، معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ تو بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ جب تم سے بات کر رہا ہے تو چھوٹے لیول پہ بات نہیں کر رہا، بڑے لیول کی بات کر رہا ہے۔
اب جو آج کے لوگ آپ کو دکھائیں گے کہ جی لوگ جی ریڑے لے کر آنا شروع ہو گئے، اس کے اوپر موویز بنائیں گے، جی فروٹ لے کر آ رہے ہیں، 4 لوگ سڑک کے اس طرف بیٹھ کے وہ بہت زبردست طریقے سے اسٹیبلش کیا رہا ہے مبوّع صدقن، ان کو اسٹیبلش کیا بہت ہی صدقن، رائٹ مینرز میں۔ فما اختلفوا، پس جو انہوں نے اختلاف کیا، حتی جاءہم العلم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس علم آیا، نالج آیا۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو بنی اسرائیل سے لے کر موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون سے لے کر وہاں سے نکلے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اسٹیبلش کیا۔ پھر جب ان کے پاس علم آیا، جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو تورات دی، جب علم آیا پھر انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ، بے شک جو تجھ کو پالنے والا ہے وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا قیامت کے دن۔ کس چیز میں فیصلہ کرے گا؟ فیما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کیے میں، تو دن قیامت کے فیصلہ ہوگا۔ اس قوم پر عذاب نہیں آیا بھائی۔ تو یہ جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہماری امت پر عذاب نہیں آئے گا، نبی علیہ السلام نے واقعہ وہ معراج کی بات کرتے ہیں، یہ خود ساختہ بات کی کہ جی معراج بھیجی امت کے لیے، یہ کہ میری امت پہ عذاب نہیں آئے گا جیسا دوسری قوموں پہ عذاب۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کہاں عذاب آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ کہاں عذاب آیا؟ تو خود سے جو باتیں بنائی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بے تحاشا جگہ لکھا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر تیرے رب کی طرف سے کلمہ پہلے نہ ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ ہو جاتا۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ظالمین کے لیے عذاب علیم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، پس اگر تو، نبی علیہ السلام کی بات نہیں کری، تیری میری بات ہو رہی ہے، وہ تو بولنے والے اللہ کے رسول ہے۔ فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ، اگر تو بیچ شک میں ہے، مما، ساتھ اس چیز کے، انزلنا، ہم نے نازل کیا، الیک، تیری طرف، فاسأل الذین، پس پوچھ لے ان لوگوں سے، یقرؤون الکتاب من قبلک، جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں، کہ اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تو جو لوگ تم سے پہلے کتاب پڑھ رہے ہیں ان سے پوچھ لو۔ لقد جاءک الحق من ربک، کہ تیرے پاس جو آیا ہے، تیرے اور میری بات ہو رہی ہے، وہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، یعنی جو ہم پڑھ رہے ہیں اور جو لوگوں کو پہلے کتاب دی گئی ہے ایک ہی ہے۔ جب رب تمہیں پالنے والا ایک ہے تو وہ ڈفرینٹ احکامات کیوں دے گا؟ لوگوں نے ڈفرینٹ کر دی، وہ سب کے سب خود بنائے ہیں، وہ لوگوں نے اپنا ایک مذہب بنایا، فلا تکونن من الممترین، تو شک میں پڑنے والے لوگوں میں سے نہ ہونا۔ اچھا، یہ کچھ لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو کہہ رہا ہے، تو فلا تکونن، یہ تو جمع کی صیغہ میں، فلا تکونن من الممترین، تو تم بہت سارے لوگ شک کرنے والے لوگوں میں سے نہ ہو۔ ولا تکونن من الذین، اور ان لوگوں میں سے بھی نہ ہو، کذبوا بآیات اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، فتکون من الخاسرین، تو پھر تم بہت سارے لوگ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام تو تعلیم دینے والے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنزیل ہو رہی ہے، وہ اللہ کے رسول ہے۔ ان الذین حقت علیہم، بے شک وہ لوگ جن کے اوپر ثابت ہو گیا کلمۃ ربک، تیرے رب کا فیصلہ، لا یؤمنون، کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ولو جاءتہم کل آیہ، یہاں تک کہ وہ ساری کی ساری تعلیم دیکھ لیں، جیسے تعالیٰ نے کہا نا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک جو لوگ کافر ہیں تم ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، سواء علیہم، ان کے پر برابر ہے۔ کیوں کہ تعالیٰ کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ تعالیٰ نے ختمہ لیبل کر دی ہے کہ وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ وہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ تمہیں فرعون کے قصے کے ساتھ بتا رہا ہے کہ فرعون پہ لیبل لگا ہوا تھا کہ اس نے ایمان نہیں لانا، جب اس نے عذاب علیم دیکھ لیا تو اس نے کہا کہ میں ایمان لے آیا، تو پھر اسے کہا گیا کہ پہلے تو کافر تھا، مفسدین تھا۔ فلولا کانت، پس کیوں نہیں ہوئی، قریۃ، بستیاں، آمنت، کہ وہ ایمان لاتی، فنفعہا، پس تو نفع دیتا، ایمان ہوا، اس کا ایمان، الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے۔ کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہت سی بستیاں جنہیں تمہارے قصے پڑھ کے سنائے گئے ہیں کہ جب ان کے پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تو وہ اس وقت ایمان لے کر آتی تو ان کو فائدہ کیوں نہیں ہوتا، میں چھوٹ کیوں نہیں دیتا؟ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کسی بستی کو نہیں دیا، جس طرح فرعون کو بھی نہیں کہا کہ تو پہلے نافرمان تھا، مگر کہہ دیا الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے۔
یہاں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ جی ہماری امت پہ عذاب نہیں، تو عذاب تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے سٹارٹ کر کے انہیں بتایا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے متعلق بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو فرعون سے نجات دے کر آئے، اور پھر جب ان کے پاس علم آیا تو انہوں نے اختلاف کیا۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر ایک فیصلے کا کلمہ نہ ہوتا ان کے درمیان فیصلہ کر دیتا، عذاب نہیں دیا ان کو۔ اور پھر تو نے بتایا کہ کتنی بستیاں کہ ان کے اوپر میرے عذاب ہے، تو ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ کیوں نہیں دیا، سوائے یونس کی قوم کی، کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف رسول بنا کے بھیجا، اللہ کا ابھی حکم نہیں آیا، اور کچھ ایسی بات ہے وہ بھی آگے آئے گی، تو وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر غصے میں چلے گئے کہ ان کی اپنی جو ڈیوٹی تھی انہوں نے اس ڈیوٹی کے اندر جو نیگلیجنسی کی، بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، برگزیدہ کیا، پسند کیا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر وہ مصروف رہنے والوں میں سے نہ ہوتا تو قیامت تک اسے مچھلی کے پیٹ میں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر احسان کیا۔ تو جب ان کو مہلت دی، جب ان کی طرف نبی بنا کے جو بھیجا، اور 1,00,000 لوگوں کی طرف جو رسول بنا کے بھیجا، جب اس کو مہلت دی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قوم کو بھی، تو اللہ تعالیٰ واللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، تو وہ خود کیوں نہیں انصاف کرے گا؟ وہی تو ہے انصاف کرنے والا، رؤوف ہے، وہی تو ہے رحیم، ارحم الراحمین۔ تو اس سے بڑھ کے رحم کرنے والا کون ہے کہ وہ رسول کو مہلت دے دے اور تمہیں مہلت نہ دے، اس کی قوم کو مہلت نہ دے؟ تو اس نے کہہ دیا الا قوم یونس، سوائے یونس کی قوم کے۔ یونس علیہ السلام کی قوم پہ بھی عذاب آیا تھا اللہ کی طرف سے، وہ قصہ نہیں آیا قوم میں کہ کیسے عذاب آیا کہ انہوں نے یونس کی بات نہیں مانی، عذاب آ گیا۔ اب جب عذاب آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے سب کو معاف کر دیا، عذاب ہٹا دیا پیچھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لما آمنوا کہ جب وہ لوگ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم العذاب ہم نے ہٹا دیا ان کے اوپر سے عذاب، الخزي رسوائی والا، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم الی حین اور ہم نے ان کو فائدہ دیا، متعناہم الی حین ایک وقت تک، تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے ان کو چھوٹ دی، فائدہ دیا۔ ولو شاء ربک اگر چاہے تجھ کو پالنے والا، لآمنا تو مان لے، من فی الارض جو کچھ زمین کے اندر ہے، کلہم جمیعا سب کے سب، افانتا تو کیا تو تکرہ الناس انسانوں کے اوپر سختی کرے گا، حتیٰ یکونوا مؤمنین یہاں تک کہ وہ ماننے والے ہو جائیں، کہ مان بھئی جس نے ماننا ہے وہ دل سے مانے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر اللہ چاہے تو سب کے سب کو منوا لے، اگر اللہ چاہے تو سب کے سب کو منوا لے، کلہم جمیعا سب کے سب کو، تو کیا تو سختی کرے گا کہ مان؟ وما کان لنفس کسی نفس کے لیے نہیں ہے، ان یہ کہ تؤمنا کہ وہ مان لے، الا باذن اللہ سوائے یہ کہ اللہ کی اجازت کے بغیر، جب اللہ چاہے گا تو وہ مانے گا۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ اور وہ ٹھہرا دیتا ہے پلیدگی، مشرکین، مشرک رجس ہے نا، عَلَى الَّذِينَ اوپر ان لوگوں کے لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے۔ کل ان کو کہو انظروا دیکھو، ماذا فی السماوات والارض جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وما تغنی الآیات والنذر عن قوم لا یؤمنون اور فائدہ نہیں دیتی ہماری نشانیاں اور ہمارا ڈرانا ان لوگوں کو جو مانتے نہیں۔ فہل ینتظرون تو کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، الا صرف یہ کہ مثل ایام الذین خلو من قبلہم اسی طرح جس طرح ان سے پہلے لوگ تھے اسی طرح یہ انتظار کر رہے ہیں۔ کل ان کو کہو فانتظروا انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ ثم ننجی رسلنا پھر ہم نے نجات دی ہمارے رسولوں کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو اس کو مانیں، کذالک اسی طرح، حقا علینا حق ہے اوپر ہمارے، ننجل مؤمنین کہ جو لوگ ماننے والے ہم ان کو عذاب سے نجات دلا دیتے ہیں۔ قل یا ایھا الناس اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کہہ دے اے انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی اگر تم شک میں ہو میرے قانون میں، میرے دین میں، فلا اعبد الذین تو میں عبادت نہیں کرتا ان لوگوں کی، تعبدون من دون اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ سے پرے، اللہ کے سوا، ولیکن
عبد اللہ، میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی، میں نوکری کرتا ہوں، عبد ہوں اللہ کا، الذی یتوفاکم، وہ جو تم کو وفات دیتا ہے، وامرت، اور میں یہ حکم دیا گیا ہوں، ان اکون من المؤمنین، کہ میں ہو جاؤں ماننے والوں میں سے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہوں، وان اقم وجہک للدین حنیفا، کہ میں قائم ہو جاؤں دین حنیف پہ۔ اب دین حنیف کیا ہے؟ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ سورہ انعام کی آخری آیات میں آ رہی ہے، قل کہہ دے اننی ہدانی ربی، کہ اللہ تعالیٰ نبی کو کہہ رہا ہے جس کے اوپر قرآن نازل ہوا ہے کہ تو یہ لوگوں کو کہہ دے، قل اننی ہدانی ربی، کہ ہدایت دے دی مجھ کو میرے پالنے والے نے، الی صراط مستقیم، سیدھے رستے کی۔ اب وہ بتا رہا ہے سیدھا رستہ کیا ہے، دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ابراہیم کا قانون، ابراہیم کا دین، قیما اسٹیبلش، اس کا طریقہ ایک رخ کا، وما کان من المشرکین، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا۔ تو یہاں بھی یہی بات آ رہی ہے، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، مطلب وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو، جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس کو مانو۔ ولات، اور یہ بھی مجھے حکم دیا گیا ہے، یہ اوپر سے چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے انسانوں، تو یہ ساری باتیں چلتی آ رہی ہیں کہ ولا تدعو، مت پکارو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ما لا ینفعک ولا یضرک، جو نہ تم کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں نفع دے سکے نقصان دے سکے۔ پکارنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ تیری کوئی چیز ٹوٹ گئی نا، تیرا کوئی نقصان ہو گیا، تو جب ہم اس کو کسی اور طرف کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے ہو گیا، یہ اس نے کیا، یہ اس نے کیا، تو ہم اس کو اللہ کی طرف نہیں کر رہے ہوتے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ، اگر تو ایسا کرے گا، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تو ظالمین میں سے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہا ہے کہ نفع نقصان کو سمجھنے کی کوشش کرو، کیسے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ، اگر وہ اللہ تجھ کو پہنچائے بِالضُّرِّ، تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا سوائے اس خود کے۔ کاشف، دور کرنے والا، ہٹانے والا۔ اگر اللہ نے تیرے پہ کوئی تکلیف پہنچانی ہے تو اس کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ، اور اگر وہ ارادہ کرتا ہے تیرے ساتھ، یرد کا بخیر، ساتھ بھلائی کے، فلا راد، تو کوئی نہیں رد کرنے والا، لفضلہ، واسطے اس کے فضل کے۔ اب اگر تجھ کو کوئی خیر پہنچنی ہے تو بھائی کوئی بندہ اس خیر کو روک نہیں سکتا، اگر اللہ نے پہنچانی ہے۔ نفع نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ یصیب بہ من یشاء من عبادہ، پہنچاتا ہے خود کے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے، وہو الغفور الرحیم، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، وہ بادشاہ ہے۔ تم سوچو تو صحیح کہ تم یہاں بیٹھے ہو، وہ تمہاری سن رہا ہے، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کوئی آدمی ادھر انٹارکٹیکا میں بیٹھا ہے، وہ اس کی بھی سن رہا ہے، اور تو آدمیوں کی بات نہیں کرو، تمام مخلوقات کی بات کرو۔ کوئی ادھر بیلجیم میں بیٹھا ہے، عراق میں بیٹھا ہے، فرانس میں بیٹھا ہے، وہ ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر وقت سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے تمہیں، چاہے دن ہے، رات ہے، اندھیرا ہے، سب اس نے بنایا ہے۔ وہی تو ہے غنی، وہی تو ہے بے پرواہ، باقی سب اس کے آگے محتاج ہے۔ اور یہ جو پھر سوچو، جو انسان اپنے جیسے انسان کو جو حاجات کرتا ہے، جو ناپاک ہوتا ہے، جو واش روم میں جاتا ہے، اس کو اپنا خدا بنا لیتا ہے۔ خدا تبھی بناتا ہے جب اس کے ساتھ، جب اس سے مانگ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ بہت پہنچا ہوا ہے، اس سے اس کا واسطہ ڈالوں گا تو وہ تب مجھے دے گا۔ مطلب وہ اس کو ارحم الراحمین بھی اس نے کنڈیشنل کر دیا، اس لعنتی انسان نے، کہ وہ مجھ پہ رحم نہیں، کہ میرے کرتوت تو اتنے خراب ہیں، میں تو اتنا گناہ گار ہوں، ہم کہاں اور وہ کہاں کہ ہم ان سے مانگیں۔ کہ اس نے اللہ کی رحم کو، اللہ کی رعوف کو، اللہ کی رب کو، یہ جو اس کی صفات ہیں، اس کو کنڈیشنل کر دیا کہ وہ ہم پہ نہیں کرم فرمائے گا۔ ہم اس پلید ترین انسان کو بیچ میں پلید ترین انسان ہوں اور میں اس کو اپنا وسیلہ بناؤں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ کہے گا او ہو اتنی بڑی ہستی کی سفارش آئی ہے، اب تو میں ارادہ نہیں کر سکتا۔ اب وہ ہستی اللہ کو عاجز کر رہی ہے، وہ تو عاجز نہیں ہے، وہ تو سب کو عاجز کرنے والا ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو بے پرواہ ہے۔ کیسے لانتی لوگ، کیسے فرمو، ان سے تو وہ ہے
ان سے تو وہ گندے ہندو بہتر ہیں، گندے ہندو بہتر ہیں جو پتھر کی مورت بنا کے نا خود اپنے ہاتھ سے بنا کر اس کی پوجا کر رہے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے بنائی ہے، ہم نے بنائی ہے، اچھی بنائی ہے۔ جو لانتی انسان اپنے ہی جیسے واش روم جانے والے، ان کی کیا کہتے ہیں، جن کو بڑھاپے میں پمپر پہننے پڑتے ہیں، ان کو اپنا خدا بنا کے بیٹھے۔ جب وہ ان کی بات کو دین مانتے ہیں تو خدا مانتے ہیں نا، کہ نہیں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا بھائی اب تو ماننی پڑے گی، خدا مان رہا ہے نا۔ تو بات جو جہاں سٹارٹ ہوئی تھی اس کو پھر سے پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا ایھا الناس، کہہ دو اے تمام انسانوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں میرے دین میں شک ہے تو سن لو میرا دین کیا ہے۔ میرا دین وہ ہے، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ فلا کہ کیا ہے وہ دین، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ان لوگوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، لیکن ولیکن اعبد اللہ، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، الذی یتوفاکم، جو تم کو وفات دے گا۔ وامرت، اور میں یہ حکم دیا گیا ہوں کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہوں کہ دین حنیف کے اوپر قائم ہوں۔ دین حنیف کیا ہے کہ میں مشرکین میں سے نہ ہوں، اور نہ ہوں میں اللہ کے سوا پکارنے والا کسی اور کو جو نہ نفع دے سکتا ہے نقصان دے سکتا ہے، اور اگر میں ایسا کرنے والا ہوں تو میں ظالمین میں سے ہوں۔ اور یہ کہ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس خود کے سوا کوئی اس تکلیف کو روک نہیں سکتا، اور اگر وہ تمہارے پہ خیر کرنا چاہے تو اس کی خیر کو کوئی روک نہیں سکتا، اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے پہنچاتا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ دوبارہ کہا جا رہا ہے، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اے انسانوں، دوبارہ کہا جا رہا ہے، غور سے سنو، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، تمہارے پاس حق آ گیا تمہارے پالنے والے کی طرف سے۔ فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جس نے راہ پائی، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، تو اس نے اپنے نفس کے لیے راہ پائی۔ وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو اس کے سوا نہیں کہ وہ اپنے نفس پہ گمراہ ہوا۔ وما انا علیکم بوکیل، میں نہیں ہوں تمہارا وکیل۔ وکیل کسے کہتے ہیں؟ جو وکالت کرتا ہے۔ یہ لانتی لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن وہ ہماری وکالت کریں گے، کھڑے ہو جائیں گے جنت میں نہیں جائیں گے جب تک امت نہیں بخشوا لیں گے۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ وما انا علیکم بوکیل، میں تمہارا وکیل نہیں ہوں۔ دوسری صورت میں تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں تیرے سے سوال نہیں کروں گا جہنم والوں کے متعلق۔ جب سوال ہی نہیں کروں گا تو وہ آرگومنٹس کیسے کیوں دیں گے؟ وَاتَّبِعْ، اور پیروی کر، مَا یوحیٰ الیک، جو تیرے اوپر وحی ہوتا ہے، وَاصْبِرْ، اور صبر کر، حتیٰ یہاں تک کہ یحکم اللہ، وہ اللہ حکم کرے، وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ، وہ سب سے بہتر ہے حکم کرنے والا۔ صدق اللہ العظیم۔